آپ کی آواز کم آ رہی ہے جی. یہ جو 7 حصے لیتے ہیں اور جو خالی پیسہ لیتے ہیں، حصہ لے کے قربانی کر دیتے ہیں اور پلس گوشت بھی نہیں دیتے. یہاں سب بینر لگا ہوا رہتا ہے جہاں ہم سب رہتے ہیں، تو وہ سب کیسا ہے کہ خالی قربانی کر دیتے، گوشت نہیں دیتے، اور پھر 7 حصے نہ جانے کتنی چیزیں اس میں ایڈ کرتی ہیں. شابان یہ سب شابان چیزیں بھائی تو ایسے تو ہیں. جی شیخ شابان آپ بتائیں. بھائی اس مسئلے میں جو ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں تو تحقیق کا مسئلہ ہے آپ کا ذاتی، کہ وہ آپ نے کس طرح دیا ہوا ہے. اگر آپ نے ایسا ہے کہ بھائی غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، آپ نے وکیل بنا دیا کسی کو، اب وکیل بنا دیا آپ نے کسی کو اور پیسہ دے دیا، اور یہ کہ اس کو تقسیم کرنا ہے، آپ کے پاس مثلا تقسیم کا وقت نہیں ہے، انہوں نے تقسیم کر دیا. اگر کسی علاقے میں کوئی جانور قربانی کی اجازت نہیں ہے قانوناً، کسی دوسرے علاقے میں اجازت ہے اور وہاں غریب فقراء مساکین ہیں، مستحقین ہیں، آپ نے کسی کو اپنا وکیل بنایا پیسہ دے کر کے اور اس نے آپ کی طرف سے تقسیم کر دیا، تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے. اور اگر آپ کو گوشت چاہیے کہ بھئی ہم کو گوشت چاہیے، ہم خود تقسیم کریں گے، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، تو پھر آپ مت دیں. یعنی اس کا مسئلہ شرعی ہے ہی نہیں، شریعت سے اس کا تعلق ہے ہی نہیں. اس کا تعلق آپ کی اپنی چوائس سے ہے کہ آپ وہ چیز خود لے کے تقسیم کرتے ہیں یا کسی کو وکیل بناتے ہیں. آپ چاہیں تو وکیل بنائیں، نہ چاہیں تو آپ خود تقسیم کریں. آپ کا سوال اب کیا ہے اس میں بتائیے. جی شکریہ سرون صاحب. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، اور ٹاپک سے ہٹ کے بہت سارے میرے پاس سوالات ہیں. نہیں بس اس میں تو بس اختلاف نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اوکے چلو نیکسٹ گیسٹ کو لیتے ہیں. دیکھیے اصلاً قربانی کے بارے میں جو 3 حکم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب ذبح کرو تو کھاؤ، وادخروا اور اسی کے ساتھ جمع کرو، واطعموا اور کھلاؤ. تو کھانے کا جو حکم ہے وہ مستحب ہے، ادخار کرنے کا جو حکم ہے وہ مباح ہے یعنی جائز ہے، اور جو کھلانے کا حکم ہے اہل علم نے کہا ہے کہ وہ واجب ہے. تو ہمارے یہاں آج کل ایک پہلی بات تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بغیر گوشت والی قربانی ہو رہی ہے اس میں بہت فراڈ چل رہا ہے. کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ جو آپ سے کہا گیا کہ آپ کی طرف سے قربانی کی جائے گی اور گوشت تقسیم کر دیا جائے گا غریبوں میں، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ واقعتاً گوشت تقسیم کیا جائے. تو اس میں بہت کچھ فراڈ ہو رہا ہے. قربانی ایک ایسی عبادت ہے نا جس عبادت میں آپ کو اعتبار ہونا چاہیے کہ جس کو آپ اپنی طرف سے وکیل بنا کر کے قربانی کرا رہے ہیں وہ واقعتاً آپ کی طرف سے قربانی کرے. تو بہت زیادہ اس مسئلے میں نا جو کرپشن ہو رہا ہے، تو اس لیے بھی اس سے بچنا چاہیے. پھر باقی یہ کہ مستحب یہی ہے کہ اپنا جانور خود ذبح کیا جائے اور اپنا گوشت اس کا کھایا جائے، تو استحباب بھی چھوٹ جا رہا ہے. تو جواز کی حد تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی معتبر آدمی مل گیا ہے جو ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ واقعتاً وہ قابل اعتبار ہے اور وہ آپ کی طرف سے قربانی کرے گا، تو کسی حد تک کہ جائز تو کہا جا سکتا ہے. پر پسندیدہ یہی ہے کہ آپ قربانی کریں، گوشت حاصل کریں، خود کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، غریبوں میں تقسیم کریں. یہی پسندیدہ ہے اور اسی کو ترجیح دینا چاہیے. کوئی مجبوری کی حالت میں ایسی کوئی قربانی کر دے رہا ہے جس میں اس کو گوشت نہیں مل رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ بڑے کے جانور پر پابندی ہے اور بکرے بہت مہنگے آ رہے ہیں تو آدمی قربانی بھی کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کی عبادت بھی ادا ہو جائے. تو مجبوری کی حالت میں کوئی کر رہا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو اپنا جانور آپ ذبح کریں اس کا گوشت خود بھی کھائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں. اس کی کوشش کرنا چاہیے. اگر اس چیز کو بہت زیادہ ہم رواج دیں گے نا کہ باہر قربانی کر لو، باہر قربانی کر لو، تو ایک شعار جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اور قربانی ایک شعار ہے، مسلمانوں کی ایک علامت ہے. عید کے موقع پہ جو ہم جانور لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، یہ پورا ایک ماحول بنتا ہے، اس سے ہمارے دین سے ہمارا تعلق بنتا ہے. تو اگر اس کو ہم بہت زیادہ رواج دینے لگیں کہ بھائی نہیں خود دوسرے طرف قربانی کر کے بغیر گوشت والی قربانی کر لو، تو بہت ساری سوسائٹیز خاص طور پہ جو ہمارے یہاں ایلیٹ طبقہ ہے جو ویسے ان سب چیزوں سے بچنا چاہتا ہے نا، وہاں قربانی کا شعار ہی ختم ہو جائے گا. پھر ان میں اور کافروں کے علاقے میں بہت سارے علاقوں میں دیکھ رہا ہوں، ممبئی میں بھی بہت سارے علاقوں میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا شعار ہے نا، تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو اس شعار سے پریشانی بھی ہے. تو بہت سارے علاقوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ مسلمان تھوڑا سا کسی ایلیٹ کلاس میں اور کہیں بھی جو ہے پوش ایریاز میں چلا جاتا ہے تو وہ قربانی چھوڑ ہی دیتا ہے. پھر وہ پیسہ دے دے رہا کہ میری طرف سے قربانی کر لو. تو جو ایک مسلمانوں کا دین سے تعلق بنتا ہے شعار کی وجہ سے نا، وہ شعار ختم ہو رہا ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور اس کو بڑھنے سے روکنا چاہیے کہ ہم شعار ہی ختم ہو جائے. پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ہمارے بلڈنگ میں کیونکہ اجازت نہیں جانور لانے کی تو ہم قربانی کر ہی نہیں رہے، ہم نے پیسہ دے دیا ہے. تو پھر وہ صدقے جیسی چیز ہو جائے گی پھر کہ ہر کوئی پیسہ دے رہا ہے، قربانی باہر ہو رہی ہے اور مسلم گھرانے میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ آج کوئی عید قربا کا دن ہے. عید الاضحیٰ کے دن اگر گوشت نہ بنے، گوشت کٹے نہ، کھایا نہ جائے، پیا نہ جائے، تو پھر وہ شعار کہاں دکھائی دے گا مسلمانوں کا؟ تو وہ عید جیسی عید محسوس ہی نہیں ہوگی. تو اس کو بہت زیادہ
رواج نہیں دینا چاہیے بغیر گوشت والی قربانی کو. کہیں پر اگر ہو رہا ہے مجبوری کی حالت میں کوئی کر رہا ہے تو مجبوری کی حد تک کہ اس کو رکھنا چاہیے, اس کو زیادہ بڑھاوا نہیں دینا چاہیے.